بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہاروت و ماروت کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 102 میں صرف ایک مرتبہ ان کا ذکر کیا ہے۔ شاعرین اور مبصرین نے کچھ واقعات لکھے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، فرشتے، جن اور انسان، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور جن کو آگ کے شعلے سے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرشتوں کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے معصومیت رکھی ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں ان سے کسی گناہ کا صادر ہونا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک مخلوق ہے اور یہ معصوم ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کے ذمے کام لگا رکھے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ اس میں مخلوق کی بھلائیاں ہیں، اچھے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سوا اس لشکر کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ جتنے اس زمین میں انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ دوسری مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو فرشتوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ایسی مخلوق کیوں پیدا فرمائی ہے جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، کیونکہ جنات نے بہت زیادہ فساد پہنچایا ہوا تھا۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جو 2 ملائکہ اس سوال کو پوچھنے میں سر فہرست تھے وہ ہاروت و ماروت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو زمین پہ آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگ اس علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ میاں بیوی میں لڑائیاں کراتے تھے، جدائیاں کراتے تھے اور رشتہ داریاں توڑتے تھے اور اس کا غلط استعمال کرتے تھے۔ یہ فرشتے ان کو علم سکھاتے تھے لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں، وہ جو قرآن و حدیث و تابعین کے اقوال میں موجود ہے اور دوسری جو تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایات میں آتی ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا گیا تھا تو فرشتوں نے آباد انسانوں کو زمین میں دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا۔ ان کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ وہ شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان کے روپ میں آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات ڈالیں اور دنیا میں ان کا امتحان لیا گیا۔ ان کا امتحان کیسے لیا گیا کہ انہیں بابل میں بھیجا اور وہاں ان کے پاس ایک عورت بھیجی اور وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس نے ان فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو ان فرشتوں نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بیبیلون چیز ہے۔ اس کے بعد وہ عورت آئی اور اس نے کہا، فلاں بندہ ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ فرشتوں نے کہا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس عورت نے ان فرشتوں کو شراب کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، شراب اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، ایک بار پی لیں گے، کیا ہوگا۔ دراصل وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جب انہوں نے شراب پی لی تو نشے میں جو کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد اس عورت کی دعوت پر انہوں نے قتل بھی کر ڈالا۔ اب اللہ نے ان سے پوچھا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے کہ جب اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، اس وقت جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کا عام انسانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا کرتا تھا۔
وہ عام لوگوں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں بعض شیاطین جنات بھی شامل تھے جنہوں نے انسانوں کو اپنی غلط طاقت اور سحر کے بلبوتے پر بھٹکانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تاکید موجود نہیں۔ وہ جنات کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو یا سفلی عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات، شیطان جنات، نقشہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دے دیا ہے، اور پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا۔ معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ان دونوں فرشتوں کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں مشہور ہیں، بہت ساری معروف بھی ہیں اور بہت ساری کتابوں میں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ قرآن کی آیات کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دنیا میں بھیجا تو لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے، یہ برائی کرنے نہیں آئے تھے، برائی پھیلانے نہیں آئے تھے۔ اللہ نے ان کو بطور امتحان دنیا میں بھیجا تھا۔ فرشتے ان کو علم سکھاتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس علم کو سیکھا یعنی جادو کیا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتے تو اللہ سے اچھا بدلہ پاتے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔